بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پورے زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اور اس کے ذمے اتنے قضا نمازیں ہوں گے وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ ایک خاص تسبیح کو 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار میں فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے درجات بلند فرمائے گا، اس کی قبر کو روشنی راحت عطا فرمائے گا، اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور و رحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اور جو اس کی رحمت کی جانب یہ قدم بڑھا جاتا ہے وہ اسے اپنے آغوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور فضل ہے، وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی رجوع و نجات کا موقع دیتا ہے، اور رحمان رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کو برکت سے وہ لوگ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکے۔ فرمایا، اس پروردگار کا عظیم احسان ہے میری امت کو اس تسبیح سے نوازا جو تمام گناہوں کو مٹا دے اور قضا نمازوں کو ادا کر دے۔ حدیث صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید، بال نہایت سیاہ تھے اور اس پر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ دیے اور کہنے لگا، اے محمد مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا، ہمیں تعجب ہے، یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، یوم آخرت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے اس کی علامت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالکین کو جنم دے گی، اور جب تم دیکھو گے ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج چرواہ بلند بالا عمارتوں کے تعمیر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر وہ شخص جو چلا گیا، میں کچھ دیر بیٹھا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول، شب قدر کی تلاش ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ شب روز عبادت میں مشغول رہتے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرتے۔ اعتکاف کے آخری دنوں میں رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور جو بھی دعا مانگی جائے
وہ قبول ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص خاص طور پر اپنی بخشش، والدین کی مغفرت، امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور اپنی دین دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرے۔ اعتکاف کرنے والا کو چاہیے وہ عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نرمی محبت کا برتاؤ بھی رکھیں اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں یا دوسرے سے بحث میں الجھ جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور کسی سے بھی بدتمیزی یا جھگڑا نہ کرے۔ اعتکاف کے دوران ذکر اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ اعتکاف کے دوران قرآن کی تلاوت کرنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کے دوران درود شریف پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ درود شریف پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر بھی گزارنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندے کی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی آپ علیہ السلام کو کوئی ایسی دعا سکھائیں جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا مانگا کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تیرے تمام بندے اسی کلمے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے تو میرے لیے ایسی دعا مخصوص فرما جس کے ساتھ میں تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اگر تمام آسمانوں کے تمام مخلوق، سمندر جو کچھ ان میں ہے، سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑوں میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری اونٹنی کے مہار پکڑ کر چلے تو جب اونٹنی ہموار زمین پر پہنچی تو آپ میرے طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو بھی خوشخبری دیجیے۔ جس آدمی نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، تو یہ سن کر مسکرا پڑے اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام ایک قدم چلے، میرے طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو خوشخبری دیجیے۔ جس آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ حرام فرما دی، تو یہ سن کر مسکرا پڑے، اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی اور اس وجہ سے میں اپنی امت کے لیے مسرور ہوا۔ جس آدمی کو اس حال میں موت آئے وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ محترم ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت میں ایک ایسا بندہ ہوگا جس نے پوری زندگی نہ تو نماز پڑھی ہوگی نہ کبھی سجدہ کیا ہوگا، اس کے ذمے اتنی قضا نمازیں ہوں گی وہ خود بھی ان کا شمار نہ جانتا ہوگا، لیکن اگر وہ بندہ اخلاص کے ساتھ ایک خاص تسبیح کو 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام قضا شدہ نمازوں کو ادا شدہ شمار فرمائے گا، اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اس کے درجات بلند کر دے گا، اس کے قبر کو روشنی راحت عطا فرمائے گا اور اسے جہنم کی وحشت سے نجات نصیب ہوگا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا بے شک میرا رب بڑا ہی مہربان اور غفور و رحیم ہے، وہ بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور جو اس کے رحمت کی جانب یہ قدم بڑھاتا ہے وہ اسے اپنے غوش کرم میں لے لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص عنایت اور فضل ہے، وہ اپنے گنہگار بندوں کو بھی رجوع نجات کا موقع دیتا ہے۔ وہ رحمان رحیم ہے جو مایوسی کو پسند نہیں کرتا
اور ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کو برکت سے وہ لوگ بھی اللہ کے رحمت میں شامل ہو سکتے ہیں جو کسی بھی وجہ سے اپنی نمازوں کی پابندی نہ کر سکیں۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الحکیم العدل المتعین، وربنا سبحانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بس ہمیں چاہیے اس تسبیح کو اپنائیں، اللہ کے رحمت کی طرف اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکنے والے بنیں تاکہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو، ہم اللہ کے رضا قرب کے مستحق بن سکیں۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو مغفرت اور رضا کا ذریعہ بنا، ہمیں جنت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے منور کر دے اور ہمیں رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ، ہمیں ایسے اخلاص عطا فرما، ہمارا ہر لمحہ تیرے رضا کے لیے ہو، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہم دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت یاد سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے تیرا رضا قرب پا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔